ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقا توأم و تمتعہو فیہا طویلا اللہم بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی اللہم بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی اللہم بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی خانودہ تطہیر پر مل کے بواز بلند صلوات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودان فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ برہانہ مجیدا لم یزل محمودا ولا یزال بارئ المسموقات وطاہ المدہوات وجبار الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی کرشی السید الابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی صاحب سیف ذوالفقار یعقوب الدین صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات پڑھیں والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی ثقلین رب الحسن والحسین صلوات والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلوات اما بعد آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بائی نیم لگوانے کے لیے شہزادی کونین کی آمد کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے روز ایک بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا تاکہ جو پیچھے سے آنے والے وہ آسانی سے بیٹھ جائیں گے مہربانی کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی آپ سلامت رہیں سید اجازت ہے سامعین گرامی قدر جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہوگی کہ ہم اختیار حجت پر بات کر رہے ہیں کل ہم نے اختیار حجت پہ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ نبی کی عزت کیا ہے نبی کا اختیار کیا ہے عیسیٰ روح اللہ ہو کر بھی میرے نبی کا پسینہ ہے بات میں نے آغاز کر دی ہے پھر بھی عیسیٰ روح اللہ ہو کر بھی میرے نبی کا پسینہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہو کر بھی میرے نبی کا پسینہ ہے یعنی اگر کوئی عیسائی اگر کوئی یہودی آپ سے کہے
کہ تمہارا نبی تو وہی کا محتاج تھا، ہمارا نبی طور پہ کلام کرتا رہا، تو پھر آپ اسے بتا تو سکتے ہیں کہ چاہے وہ طور پہ کلام کرتا رہا ہے تو میرے نبی کا پسینہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، آدم مسجود ملائکہ ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو پھر تم اسے بتا سکتے ہو چاہے وہ مسجود ملائکہ ہے تو میرے نبی کا پسینہ۔ تو میں آج اختیار حجت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو اختیار بتانے لگا ہوں وہ اپنی زبانی نہیں، وہ بتانے لگا ہوں سفیر حسین کی زبانی۔ جناب مسلم کے آپ سب نے مسائل سنے ہوں گے، لیکن میں جناب مسلم کا وہ خطبہ پڑھنے لگا جو شیعت کے منبر کی تاریخ سے کبھی پڑھا ہی نہیں گیا، یا جناب مسلم نے کوفے میں پڑھا تھا یا آپ کا نوکر یہاں پڑھنے لگا ہے۔ لیکن اگر میرا حق بنے تو پھر اس معیار پہ ضرور بولوں۔ پہلے یہ تعارف سن لو کہ جناب مسلم کا مقام کیا ہے، سفیر حسین کسے کہتے ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ جناب مسلم کے زبان سے نکلے ہوئے فکروں سے کہ حجت کے اختیار کیا ہوتے ہیں۔ پہلے سنو کہ جس کا کلام ہے، جس کا خطبہ ہے، اس جناب مسلم کا مقام کیا ہے۔ یعنی عربی گرامر کا ایک کلیہ ہے، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مسلم۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو تسلیم کرے، مسلم اسے کہتے ہیں جسے تسلیم کیا جائے۔ یعنی آدم اپنے دور کا مسلم ہے، اسے تسلیم کیا گیا، ابراہیم اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا، نوح اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا، یعقوب اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا، یوسف اپنے دور کا مسلم، اسے بھی تسلیم کیا گیا، یونس اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا، موسیٰ اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا، عیسیٰ اپنے دور کا مسلم، اسے تسلیم کیا گیا۔ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک یہ سارے مسلم ہیں، یہاں تک کہ علی بھی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے انا اول المسلمین، کائنات کا پہلا مسلم میں علی ہوں۔ جو آدم سے لے کے آخری حجت تک یہ سارے مسلم ہیں، جس کا خطبہ میں پڑھنے لگا ہوں وہ مسلم نہیں، امیر مسلم ہے۔ آپ سلامت رہے، وہ مسلم نہیں۔ کیا بات ہے، سون تھوڑا سا سانس کھینچ رہا، چلے آپ میری جانب رہے۔ حسین بادشاہ نے سفیر بنا کے اور معصوم فرماتے ہیں نحن سفیر اللہ، ہم اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم ہمارا سفیر ہے۔ حسین نے مسلم کو سفیر بنا کے کوفے بھیجا، مسجد اعظم مسجد کوفہ، جس منبر پہ بیٹھ کے خطیب اعظم خطبے پڑھا کرتے تھے، امیر کائنات جہاں پر خطبے پڑھا کرتے تھے، اس منبر پہ جناب مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے 30,000 کا مجمع ہے۔ توجہ ہے سید، آ جائیں، بسم اللہ آ جائیں، ایک صلوات مل کے پڑھ لیں۔ میں سید آپ کو بتانے کے لیے صرف یہ بات کرتا چلوں کہ اختیار حجت کے موضوع پر میں کسی بشر کا کلام نہیں کرنے لگا، بلکہ زبان حسین جناب مسلم کا کلام کرنے لگا۔ وہ خطبہ جو جناب مسلم نے کوفہ کے منبر پہ پڑھا تھا، یا آپ کا نوکر آپ کو ادھر سنانے لگا، لیکن کم از کم معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی کسی سے سنا ہو تو پھر بے شک نہ بولنا، لیکن اگر پہلی مرتبہ نوکر سے سنو پھر بولنا آپ کا حق بنتا ہے۔ کتابوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، کتابوں کی ذمہ داری میری ہے، آپ نے گھبرا کے نہیں سننا۔ حسین نے سفیر بنا کے جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا۔ جناب مسلم اسی منبر پہ آئے جس منبر پہ بیٹھ کے امیر کائنات خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ توجہ ہے میری جانب، خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جناب مسلم کے سامنے 30,000 کا مجمع ہے، اور راوی کہتا ہے کہ سوئی گرے تو آواز سنائی دیتی تھی، ایسے لگ رہا تھا فرش سے لے کے عرش تک سارا میدان بن چکا ہے اور مسلم کی آواز گونج رہی ہے۔
الحمدللہ الذی جعل محمدا والیہ دلیلا لذاتہ اقامہ ومقامہ فی سائر برجتہ وجعل الاحدہما وروحہ والآخر نفسہ وجعل الواحد منہما لتاج المشیتہ وثانی لسیف الارادتہ وکان سجدنا الاکبر ينتقون اللہ وللہ وباللہ وسجدنا الاصغر کانا یفلانہ ولہ وبہی فمروجت الجبان رازیان مرضیان عند اللہ ولزہانہما الجون على وجه الارض وارسا ثواب عبد الله الحسین کلیم القرآن المناجب الرحمن وحلیف الایمان وقاسم الكل خیر المفروض تعطى الجن والانس والوحش والطير فاقل جهل الكوفة لا تستطيع ان تاكل تركتم ابا عبد الله الحسين مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب والشارب الخمور والعاب بالكلام ورسوط بالحميم والمتروك من الحياة المرزوق هل يستوي الخمر وسلسبيل وجامع الاغاني ومن غواني ومن مناجي له جبرائيل حان ارسلت وفي كل كنت داعيا الى برجة الله والى برجة ابي عبد الله الحسين فمشوا اسرى غباره فازوا الجنة. آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے. یہ اتنی روحانیت کا منظر بنا ہوا ہے، میرے ڈرائیور کے لیے بھی دعا کریں مولا اس کی جو بھی مصیبت ہے وہ دور ہو جائے. آج بہت لمبا سفر انہوں نے بہت جلدی سے طے کروایا ہے اور میں آپ کی زحمت کو آج میں نے 10 منٹ ویسے بھی کم پڑنا ہے، مجھے معافی دیجئے گا کیونکہ میں نے آگے جا کے اپنی گاڑی کا کام کروانا ہے، ابھی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. لیکن جلدی جلدی جو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ وصول کریں. جناب مسلم نمبر پہ ہے، اختیار حجت ذہن میں رہے. سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل محمدا والیہ دلیلا لذاتہ. فرماتے کوفہ والے حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس کی ذات پر دلیل کو محمد علی کہتے ہیں. آپ سلامت رہے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جیتے رہے، حسین بادشاہ سلامت رکھے. ایسے نہیں بات بنے گی. فرماتے حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس کی ذات پر دلیل کو محمد علی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، دلیل یہ ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ خالق کا دلیل کیا ہے؟ اللہ خالق کا دلیل کیا ہے؟ اللہ رازق کا دلیل کیا ہے؟ اللہ حی ہے دلیل کیا ہے؟ اللہ قیوم ہے دلیل کیا ہے؟ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ ہے. آپ سلامت رہے. نہیں ایسا معیار نہیں بنے گا. مجھے عزت والے محمد کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، دلیل ہے اس کی علی. یہی تو وجہ ہے کسی بندے نے امیر کائنات کے سامنے کہا تھا یا علی عیسیٰ کے بڑے فضائل ہے، وہ پرندے خلق کرتا تھا. علی نے فرمایا عیسیٰ جتنی دیر میں پرندہ بناتا رہا علی نے اتنی دیر میں کائنات بنائی ہے. میں پیار کرے آج میرا دل کر رہا کہ میں آپ کی مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ لے جاؤں، لیکن میرا دل یہ سے کہا کہ پھر کر دو جلدی سے. توجہ میرے جانب رہے. مولا خطبہ پڑھ رہا تھا، مولا نے فرمایا انا خالق ہوا خالق. یا علی میری مدد کرنا. میں نے کبھی بھی ڈر کے نہیں پڑا کیونکہ زندگی علی کی امانت ہے. لیکن میں چلتا ہوا سڑک پہ بھی کمر سکتا ہوں، لیکن گھبرا کے میں نے کبھی نہیں پڑا کیونکہ زندگی علی کی امانت ہے اور رزق میرا کوئی بند کر نہیں سکتا. علی نے فرمایا انا خالق ہوا خالق. مجمع سے بندہ کھڑا ہوا، یا علی اللہ بھی خالق ہے، آپ بھی خالق ہے، اللہ بھی خالق ہے، آپ بھی خالق ہے. علی نے فرمایا جاہل کیا یہ کم فرق ہے؟ میں مجھ جیسا کا خالق، میں تم جیسا کا. آپ سے
علی نے فرمایا جتنی دیر میں اس کا پرندہ بناتا ہوں اتنی دیر میں علی نے کائنات بنائی ہے. پھر جملہ کیونکہ دلیل ہے علی صرف علی نہیں محمد کی. کوئی کہہ دے کہ آج علی کو پھر بڑھا گیا, ابھی تو میں علی پڑھ نہیں رہا, ابھی علی پڑھ نہیں رہا. اگر آپ سننے پہ آ گئے ہو دلیل صرف علی نہیں رسول بھی ہے. موضوع کا نام ہے یسوع الدین رستگار. لکھنے والا کون؟ یسوع الدین رستگار. اس نے قرآن کی تفسیر لکھی, 3 جلدیں سورہ والا سر پہ لکھی. اس میں وہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا علی میری مدد کرنا. حسین بات سے جو میں پڑھنے لگا تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں جناب ابو ذر نہیں گئے کیونکہ علی نہیں گئے, علی اور ابو ذر پیچھے رہ گئے. ابو ذر کی ڈیوٹی ہوتی تھی رسول کی ناکہ پر, حذیفہ یمانی اور جناب ابو ذر کی ڈیوٹی رسول کی ناکہ پہ ہوتی تھی. سرکار نہیں گئے کیونکہ جنگوں میں سواریاں بدل جاتی تھی. سرکار جنگ سے واپس آئے, ابو ذر نے ہاتھ باندھے, یا رسول اللہ آپ جنگ پہ گئے, آپ جانتے ہیں میری ڈیوٹی آپ کی سواری پہ ہوتی ہے, آپ نے میری ضرورت کو محسوس کیا ہوگا. یا حسین میری مدد کرنا, حسین بادشاہ میری مدد کرنا, آپ نے میری ضرورت کو محسوس کیا ہوگا. سرکار نے فرمایا ابو ذر کیا تو نے مجھے مجبور سمجھا ہے؟ میں نے سواری پہ بیٹھ کے تیری ضرورت کو محسوس کیا. میں نے کہا کون ابو ذر فکان ابو ذر, میں نے کہا کون تو بن چکا تھا. ایسا یاد نہیں بنے گی, مل کے لگاؤ کون ہے دلیل؟ نبی. علی بھی دلیل, نبی بھی دلیل. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ میرا عقیدہ نہیں. صرف میرا عقیدہ ہوتا تو دیوار سے دے مارتے. بندے آج کل ممبر پہ آگے کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے. بھئی تیرے عقیدے کی کیا اوقات ہے؟ عقیدہ وہ جو معصوم نے دیا. جناب مسلم کہہ رہے ہیں, مسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے اللہ ہونے کی دلیل محمد علی, خالق ہونے کی دلیل بھی ہے, رازق ہونے کی دلیل بھی ہے. بھئی یہ تو آپ کو ایک سادہ سا بندہ بھی سمجھا تھا کہ سائل نے آپ کے آ کے دروازے پہ دخل بات کیا, آپ نے اسے روٹی اٹھائی اور دینے کا ارادہ کیا. اس نے کہا بھائی نہیں, ہاتھ پیچھے کرو تم دو, ہاتھ پیچھے کرو تم دو. مجھے عزت والے محمد کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, جب بھی اللہ کے دروازے پہ سائل بن کے جاتا ہوں علی کے علاوہ کوئی ہاتھ ہی نہیں نکلتا. اور سلامت. اور یہ فضائل ہماری نظر میں ہے, رزق دینا, باری برسانا, بادل کا نظام چلانا, چاند نکالنا, سورج نکالنا, اسے ہم فضیلت سمجھتے ہیں. جبکہ یہ ہمارے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ آپ کے فضائل ہیں. بادشاہ نے فرمایا یہ بالکل ایسے فضائل ہیں جیسے ریوڑ میں کھڑی ہوئی بھینس اپنے مالک کو مینارے پہ کھڑے دیکھے اور وہ کہے میرے مولا کے کتنے فضائل ہیں, میرے مالک کے کتنے فضائل کہ وہ مینار پہ چلا گیا, کیونکہ وہ مینار پہ جا نہیں سکتی. مولا نے فرمایا یہ ہمارے فضائل نہیں, اس معیار پہ آ جاؤ, بارش تم برساؤ گے, رزق تم بانٹو گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ چلو میں ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. ایک کام میں پہلے خود کرتا تھا,
میرے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو میں اس کے لیے جا کے بوتل لے کے آتا، چائے بناتا، پانی لے کے آتا۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے مجھے 4 پیسے دے دیے۔ 4 پیسے جب مجھے مل گئے تو میں نے اپنا ایک نوکر رکھ لیا، اب پانی وہ لاتا ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ پہلے میں نوکر بن کے کام کرتا تھا، وہ سارے کام اب میرا غلام کرتا ہے۔ علی کے غلام تو بنو، علی کے غلام تو بنو۔ فرماتے ہیں اس کے اللہ ہونے کی دلیل یہی تو وجہ۔ آدم سے پوچھا سرکار جس اللہ کی عبادت کروا رہے وہ اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ آدم نے کہا وہی میرا اللہ ہے جس نے میری توبہ کو قبول کیا تھا۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کس نے کیا تھا۔ نوح سے پوچھا گیا سرکار جس کی پرستش آپ کروا رہے وہ ہے؟ جی ہے۔ کون ہے؟ وہی ہے جس نے میری کشتی کو کنارہ دیا تھا۔ ابراہیم سے پوچھا گیا سرکار اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ وہی تو ہے جس نے مجھے نار کو گلزار بنایا تھا۔ موسیٰ سے پوچھا گیا اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ وہی تو میرا اللہ ہے جو مجھ سے طور پہ کلام کرتا ہے۔ عیسیٰ سے پوچھا گیا ہے، جی ہے، وہی تو ہے جس نے مجھے 4تھے آسمان پہ بٹھایا ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تلک جس حجت سے بھی پوچھا ہے دلیل کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا توبہ قبول کرنے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کشتی بنانے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا گلزار بنانے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جلوے دکھلانے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا آسمان پہ بٹھانے والا ہے۔ علی ایک دن منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، بڑا ہو کے بڑا بولا اللہ ہے۔ علی نے فرمایا ہے، بولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ اس کے ہونے کی دلیل میں علی ہوں، اس کے اللہ ہونے کی دلیل میں کہہ رہا ہوں، دلیل میں علی ہوں، کوئی اللہ نہ سمجھ لے۔ کیونکہ جس نے علی کو اللہ کہا تھا وہ کم ظرف تھا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ نصیریت بھی کوئی مذہب ہے؟ مولا نے فرمایا لا مذہب، کوئی مذہب نہیں۔ توجہ ہے نا؟ مولا یہ نصیریت بھی کوئی مذہب ہے؟ فرمایا کوئی مذہب نہیں، بشریت کے مراد کی حکم کو نصیری کہتے ہیں۔ جہاں جا کے وہ تھک گیا۔ توجہ ہے اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل یہ آگے وہ فرماتے ہیں وہ اقامہما و مقامہ، اللہ نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا۔ قائم مقام جانتے ہو نا؟ چلو میں کل اس پہ بات کروں گا قائم مقام۔ وَرُوحَهُ وَالْآخِرَ نَفْسَهُ، ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا۔ وَتَاجِ مَشِیَّتِهِ وَالثَّانِي لِسَيْفِ الْإِرَادَةِ، ایک کو تاج مشیت پہنایا، ایک کو ارادے کی تلوار بنایا۔ مشیت نہ ہو یار میں کیا کروں؟ مشیت کسے کہتے ہیں؟ یہ کائنات جو بنی ہے اللہ کی مشیت سے ہو۔ مشیت اور ارادے سے کائنات بنی ہے، اور جناب مسلم فرماتے ہیں ایک کو مشیت بنایا، ایک کو ارادہ بنایا۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا الْأَكْبَرُ، جو میرا بڑا سید ہے نا محمد، بڑا سید سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، جو بڑا سید ہے نا محمد، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے حق میں بولتا ہے، اللہ کی طرح بولتا ہے۔ جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی اللہ کی طرح بولتا ہے، میرا نبی اللہ کی طرح بولتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا ہے میں اڑ جاؤں۔ مجھے عزت عالم محمد کی قسم جو اللہ کی طرح بولتا ہے نا، ایک دن ایک دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں زور محسوس کر رہا ہوں، فاطمہ مجھے شفا عطا کر۔ آپ سلامت رہو۔ وسیدنا الاسری کان یفعل عنہ واللہ وبہ
ہی جو میرا چھوٹا سید ہے نا علی، سیدنا نصر، خدا جانے جناب مسلم کا معیار کون سمجھے گا؟ کائنات میں واحد ہے مسلم جو علی کو اصغر بھی کہہ سکتا ہے۔ ہائے ہائے، اس جملے کا میں نے خود لطف لیا۔ بس سیدنا نصر جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی طرح کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جنگ خندق میں علی کے علاوہ لڑا کوئی، اور اللہ کہہ رہا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، آج مومنوں کی طرف سے اللہ خوب لڑا ہے۔ اس آیت میں علی کا لڑنا اللہ کی طرح ہے، توجہ ہے نا۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا اس آیت میں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا لڑنا میرا لڑنا ہے۔ میں نے کہا اگر علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے تو پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ اگر علی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے تو پھر علی کو جھکنا بھی اللہ کا جھکنا ہے۔ اگر علی کو جھکنا اللہ کا جھکنا ہے پھر علی سے مانگنا بھی اللہ کا مانگنا ہے۔ فرماتے ان دونوں سیدوں کو علیحدہ علیحدہ صفتیں دی، ایک کو تاج مشیت پہنا، ایک کو ارادے کی تلوار بنا، توجہ ہے نا، ایک کو ارادے کی تلوار بنائے، ایک کو اپنا نفس بنائے، ایک کو اپنی روح بنائے، ایک بولتا اللہ کی طرح، ایک کرتا اللہ کی طرح۔ فرماتے تم دونوں صفتوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا دیکھنا چاہتے ہو، حسین کو دیکھ لو، دونوں کا وارث وہی ہے۔ فرماتے تم کیا جانو گے حسین کون ہے؟ کلیم القرآن والمناجم الرحمان، وہ حسین ہے جو قرآن سے گفتگو کرنا ہے، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ وہ حلیف الایمان، اور جو ایمان کا حلیف ہے، وقاسم کل خیر المفروض۔ اسی جملے پہ اختتام زندگی شرط کالی جہی سے بات کا آغاز کرے۔ فرماتے وقاسم کل خیر المفروض، وہ حسین جو ہر قسم کی خیر بانٹتا ہے، ہر قسم کی خیر۔ خیر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سے خیر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا لقب ہے خیر البشر، ہمارا نبی خیر۔ علی کی ولایت کے بارے میں کہا گیا حی علی خیر الامر، ولایت خیر ہے، نبوت خیر ہے، توحید خیر ہے۔ اور جناب مسلم کوفے کے منبر پہ کہہ رہے قاسم کل خیر المفروض، نبوت حسین مانتا ہے، توحید حسین مانتا ہے، ولایت حسین مانتا ہے، ہر قسم کی خیر حسین مانتا ہے۔ یعنی جو حسین سے نہیں ملتا وہ شر ہے۔ تم تو رزق کی بات کر رہے ہو، اسی جملے پہ آپ کو سلام کرنے لگا۔ مسجد نبوی میں حسین بادشاہ نے نالین اتاری، مسجد نبوی میں داخل ہوا، ایک بندے نے حسین کی نالین اٹھائی اور لے کے بھاگ گیا۔ پاس ایک بندہ کھڑا دیکھ رہا، اس نے کہا مولا وہ دیکھیں آپ کی نالین لے کے چلا گیا۔ شہنشاہ نے فرمایا میں جانتا ہوں مولا، آپ اس کے دل کے راز بھی جانتے ہیں۔ فرمایا جاہل وہ تو دل رکھتا ہے، میں اس کے بھی جانتا ہوں جو دل نہیں رکھتا ہے۔ یہ شبیر کی نالین لے کے چلا، راستے میں خریدار ملا، حسین کی نالین ہے بیچنی ہے، قیمت بیان کر، کہتا قیمت 72 اونٹ ہے میرے پاس سونا چاندی لگے ہوئے، وہ دولے میں شبیر کی نالین مجھے دے دے۔ شبیر کی نالین خریدی، لے کے آگے نکلا، ایک اور بندہ ملا، حسین کی نالین ہے بیچنی ہے، قیمت بتا، 312 اونٹ ہے میرے پاس سونا چاندی لگے ہوئے، وہ دولے میں نالین مجھے دے دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرتے کرتے 31ویں بندے نے حسین کی نالین خریدی، اتنی دیر تک نالین کی قیمت ہو گئی تھی 1100 اونٹ اور یمن کی ساری جگیر۔ 1100 اونٹ اور یمن کی ساری جگیر دے کے یہ شبیر کی نالین لے کے مسجد نبوی کی طرف چلا، حسین کے قدموں میں لا کے پہنا دی۔ ایک بندہ وہی کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا مولا راز سمجھ نہیں آیا، ایک لے گیا تھا ایک لے کے آ گیا ہے۔ حسین نے فرمایا ہم تمہیں یہی بتانا چاہتے
فرماتے ہیں میری نالین کائنات میں رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے آ گئی ہے۔ آپ جیتے، آپ سلام، موضوع پسند ہے جناب؟ چلو آپ سلام۔ رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام تھے، جبریل جنت سے کافور لے کے نازل ہوئے، کفن اور کافور لے کے دنیا، 5 کفن تھے، رسول نے ایک اپنے لیے رکھ لیا، ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھا، ایک امیر کائنات کو دیا، ایک جناب سیدہ کو دیا، 2 ٹکڑے مولا حسن کو دیے۔ سارا منظر علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ حسین دوڑتا ہوا علی کی بیٹی کے خیمے میں گیا، حجرے میں جا کے کہتا ہے عالیہ دیکھ تو صحیح، نانا نے میرے بابا علی کو بھی کافور کا ٹکڑا دیا، اماں کو بھی دیا، حسن کو 2 ٹکڑے دیے، مجھے کوئی ٹکڑا نہیں دیا۔ حسین نے علی کی بیٹی کا دامن پکڑا، نانا کے پاس آئی، آ کے کہتی نانا آپ نے حسن کو 2 ٹکڑے دیے، حسین کو کیوں نہ دیا؟ روتے روتے رسول کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا حسن تیرا امیر بھائی ہے، حسین تیرا غریب بھائی ہے۔ عزادار بی بی کے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ نانا شہید ہو گئے، وہ نانا کا جنازہ اٹھا، عالیہ حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی رہی کہ حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ عزادار جناب سجدہ کے دروازے پر مسلمان لکڑیاں لے کے آ گئے، مسلمانوں نے دروازہ جلا دیا، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے اماں تڑپتی رہی، عالیہ حسن کے گلے میں نہیں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی رہی کہ حسن امیر بھیا ہے، حسین غریب بھیا ہے۔ عزادار نجف اشرف میں علی کی جنازہ اٹھا، کوفے سے علی کا جنازہ اٹھا، علی کی گردن پہ ضرب لگی، علی کے سر پہ ضرب چلتی رہی، عالیہ حسن کے نہیں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی رہی کہ حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ عزادار حسن کو زہر مل گیا، عالیہ حسن کے نہیں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی رہی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ عزادار حسن کو جگر کے ٹکڑے پٹ پٹ کے باہر آتے رہے، عالیہ حسن کے نہیں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی رہی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ عزادار حسن کا جنازہ اٹھا، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، جنازہ واپس آیا، عالیہ حسن کے جنازے سے تیر بھی نکال رہی تھی، حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے رو بھی رہی تھی، رو رو کے رو رہی تھی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ بی بی فضا نے پوچھا عالیہ جنازے پہ تیر حسن کے لگے ہے، تو حسین کو کیوں روتی ہے، رو کے رہتی ہے؟ اماں جن مسلمانوں نے میرے امیر کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے غریب کو کیا کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم